مجھے ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی جب بھی میں نے ملٹری سائڈ کو کوئی انپٹ دی ہے، ایون کچھ فیصلوں کے ساتھ جب ڈس ایگری کیا ہے، مجھے وہ اہمیت دی گئی، سنا گیا. اور شہباز شریف صاحب کی حکومت چلتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر وہ کنسرن شامل نہ ہوتا تو محسن نقوی صاحب شاید بالکل وزیر داخلہ نہ ہوتے. آپ سابق وزیر اعظم ہیں. جب ماہرنگ بلوچ ایک خاتون یہاں پر تشریف لاتی ہیں، دھرنا دیتی ہیں، ایک پیسفل پروٹیسٹ کرتی ہیں، ان کو بسوں میں دھکیلا جاتا ہے، ان کے اوپر پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے. آئی ایم ناٹ ان دا پوزیشن آف اے جج. احساس محرومی نہیں ہے ان کے اندر، احساس شناخت ہے. جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، آئین کو تسلیم نہیں کرتے، ظاہر اور ہے وائلنس کرتے ہیں. اور وائلنس کرتے ہیں، انہیں کچلنا ضروری ہے. سیو دا غزہ کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہوا، اس کے متعلق کیوں لوگوں کے اس طرح ویو نہیں آئے جس طرح مارنگ کے صاحبہ کے متعلق آ رہے ہیں. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ہمارے بہت ہی مہربان سابق وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہماری درخواست پر ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. بہت سارے ایسے برننگ ایشوز ہیں جن پر ان سے بات ہو سکتی ہے، اور ایسے قابل اور پڑھے لکھے لوگوں سے بار بار سوال کیے جانے چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ہمارے بار بار درخواست کرنے پر آپ بار بار تشریف لاتے ہیں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے. بہت شکریہ جی. اچھا، موجودہ سیاسی صورتحال قابو میں نہیں آ رہی کسی کے، نہ سیاسی جماعتوں کے قابو میں آ رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں آ رہی ہے. آپ کو معاملہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے یا معاملہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں اس کو جو ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو بڑے آرگینک اور نیچرل انداز میں دیکھ رہا ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 2-3 دہائیوں میں خصوصی طور پر جو سول ملٹری امبیلنس ہماری سوسائٹی میں رہا ہے، ہماری پولیٹیکل لینڈسکیپ میں رہا ہے، یہ اس کی آف شوٹ کہیں نہ کہیں سے اسی سے جڑی ہوئی ہے. مطلب وہ لوگ جو سول سپرمیسی کے سلوگن لے کر نون تھے یا چل رہے تھے، ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ امبیڈڈ ہیں کرنٹ اسٹیٹ سٹرکچر کے ساتھ اور چیزوں کی ڈسپنسیشن کرنا چاہ رہے ہیں. اور ماضی میں جو لوگ ان کے ساتھ امبیڈڈ تھے وہ آج ان کے چیلنجنگ پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں. مور اور لیس یہی تاثر نظر آتا ہے. اچھا، اس کا امپیکٹ ہماری جوڈیشری پہ بھی ہے، اس کا امپیکٹ ہمارے سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں وہاں میڈیا میں بھی ہے. یہ تقسیم آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے. اچھا، اس تقسیم میں بدقسمتی جو ہمارے ساتھ اس وقت تک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیوائسونیس آپ کو ریلیجس کانٹیکس میں نظر آتی ہے. لوگوں نے اس کو مذہب کا رنگ اختیار کر لیا اس کا، اور وہ اس کو مذہبی جنون کی حد تک اس کو اپنا بیٹھے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ سوسائٹی کے ایک نیچرل ایوالونگ فیز ہے، اور اس نے آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے جو انسیٹلڈ کوسچنز ہیں ان کو آنسر کرنا ہے. جو ہی آپ اس ماحول میں ایک ریشنل گفتگو کی ابتدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، آپ کی لیبلنگ تھیوری کے تحت لیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو آرگومنٹ کسی بھی قسم کا اس کا میرٹ ہو اس کی کیجولٹی ہو جاتی ہے، اور ہیلدی گفتگو نہیں جنریٹ ہو رہی. ورنہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مختلف کانٹیکسٹ اور پیرائے میں سوسائٹی میں بڑے پازیٹیو کنٹریبیوٹرز رہے ہیں، لیکن اس الائنمنٹ کی وجہ سے کسی کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں نظر آ رہی. آئی وونٹ نیم پیپل، مگر اب بہت سارے نون لائرز کو آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں ان کا آپ کو بالکل مختلف پولیٹیکل پونشاں یا انکلینیشن نظر آ رہی ہوتی تھی، وہ آل ٹوگیدر دوسری طرف چلے گئے. سیاسی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے. مولانا فضل الرحمان میں تمام کچھ عرصہ پہلے کیا تھے، عمران خان کچھ عرصہ پہلے کیا تھے، نواز شریف کچھ عرصہ پہلے کیا تھے، آصف زرداری صاحب پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا تھا. سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کی ساری غلطی ہے یہ؟ دیکھیں، میں پھر دوبارہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنی شارٹ کمنگز ہوں گی، ماضی میں بھی، کرنٹلی بھی ہو سکتی ہیں، اور ہم میں سے کوئی یہ کلیم نہیں کر رہے کہ وہ ڈیوائن اینٹیٹی ہے. انفیلیبل اللہ کی ذات ہے. جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلش کر دیا جائے کہ تمام غلطیاں اس طرف ہے، تو دوسری طرف کی جو اینٹیٹیز ہیں ان کو ہم انفیلیبل
अनकॉन्शियसली डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो क्या ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जो सियासी तबका है, जो सिविल क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो बिल्कुल इनफेलिबल है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल ठीक है? इसीलिए मैं उसको मज़हब से ताबीर कर रहा हूँ कि उनका जो फॉलोअर है वो उसको प्रोफेटिक अंदाज में फ़ॉलो कर रहा है, फैनेटिक अंदाज में फ़ॉलो कर रहा है। बदकिस्मती से रियलिटी मेरी नज़र में ऐसे है नहीं। ये इन बिटवीन कहीं ग्रे एरिया, कोई किसी फरीक से कुछ गलतियाँ हुई हैं, कहीं दूसरे फरीक से कुछ गलतियाँ हुई हैं, जो अनसेटल्ड क्वेश्चंस हैं वो अभी तक अनआंसर्ड। लेकिन सर इस सवाल का जवाब जो आज आपसे गुफ्तगू का मकसद है, इस सवाल का जवाब दीजिए। एक तरफ कुछ कुव्वतें हैं जो 9 मई के शरपसंदों को माफ़ करने को तैयार नहीं हैं, दूसरी तरफ कुछ कुव्वतें हैं जो इंतखाबात होते हैं और सारे वोट मुश्किल तरीन हालात में 8 फरवरी में इमरान खान को देती। ज़ाहिर है इमरान खान बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभरे, इंतखाबी कुव्वत 8 फरवरी के इंतखाबात में। अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो चुका हुआ है माशरे में। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा अदालतों तक भी आ गया, सियासी जमातों में भी आ गया, फिर फॉर्म 45, 47 वाली बहस भी आ गई। अब इसकी इंतहा क्या है? देखिए, मैं फिर दोबारा आपको बेसिक्स की तरफ अगर लेके जा सकूं, इशू ये है कि ये पूरे का पूरा इलेक्टोरल एक्सरसाइज जो है, जो बुनियादी सवाल जिसको आंसर करने की ज़रूरत है कि क्या इलेक्टोरल एक्सरसाइज वो दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी जनरेट करती है या उसको रिवर्स करती है। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। चेंज थ्रू बैलेट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन उसी प्रिंसिपल के तहत बावेरियन रीजन में फोर्सफुली अराउंड मिड 30s या लेट 30s में हिटलर ने फोर्सफुली गवर्नमेंट लेने की कोशिश की और उसके बाद उसका ट्रायल हुआ होता है। फिर उस ट्रायल में देयर आर वेरी अप्रिसिएशन फ्रॉम द जजेस फॉर हिज ऑरेटरी और इसकी कमिटमेंट जो होती है। देन ही रियलाइजेस कि वो फोर्सफुली गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं कर सकता और देन ही रिटर्न्स टू द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के तहत वो 1939 में रीजनेबल मेजॉरिटी लेके पार्लियामेंट के थ्रू वो जर्मनी को लेजिटिमेटली पॉलिटिकली ऑक्यूपाई करता है। द रेस्ट इज हिस्ट्री। और उसके बाद उसने मिलियंस ऑफ लोगों को मरवाया, फिर पूरे कॉन्टिनेंट को की। इमरान खान के जराइम वो नहीं है। मैं कतन इमरान खान को हिटलर से ताबीर नहीं कर रहा हूँ। अब लोग उसको शायद उसको मिसकंस्ट्रू कर दें। मैं जिस चीज़ को लेके आ रहा हूँ, फिर हमारे उसमें नेबरहुड में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की बातें होती हैं। ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू होते हुए फिर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई जगहों पे पॉपुलिस्ट जो हैं उनके ज़रिए से या तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ जाते हैं। आप क्या आप इलेक्टोरल मोनार्की क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अवाम की कुव्वत से कोई अवामी बादशाहत नाफिज हो जाए, फ़र्द वाहिद की हुकूमत साबित हो जाए? देखें एक मिनट सर, देखें हमारे यहाँ जितनी सियासी जमातें हैं सारी जमहूरियत के नाम पर बादशाहतें ही हैं। ये मैं उसी बहस जो मैं कह रहा था कि अनसेटल्ड है कि जो डेमोक्रेसी की एसेंस है उसमें एक है कि द गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज थ्रू बैलेट, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस किस चीज़ की? डिलीवरी की, सर्विस डिलीवरी के लिए रियासतों की ज़रूरत क्या है, हुकूमतों की ज़रूरत क्यों है, आपके जो सोशल सर्विसेज हैं, आपकी जो इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, आपकी जो सिक्योरिटी, फ़िज़िकल सिक्योरिटी ऑफ योर लाइफ एंड ऑफ योर फैमिली, उसको कैसे इंश्योर करना। इन तमाम चीज़ों पे जो इंडिकेटर्स है परफॉर्मेंस के, उस पे हुकूमतों को देखा जाता है, जांचा जाता है और फिर उसकी दोबारा या उनको मैंडेट दिया जाता है या उनको नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है वो लोवेस्ट है और जो रेट्रिक्स हैं जिसने पॉलिटिकल इल्यूजन्स लोगों को दी हुई है और उन पॉलिटिकल इल्यूजन्स के तहत एक फैनेटिक फॉलोइंग जनरेट हो गई है, जिससे मेरे ख्याल में ये पोलराइजेशन पैदा हो रही है। किसी को ये नहीं पता कि मैं क्या वाकईतन सिविलियन सुपरमेसी का फ्लैग कैरियर हूँ या मैं कोई डिक्टेटरशिप की जनता जो है उसको एडवोकेसी उसकी। आखिरी इस मौजू पे 2 सवाल। इमरान खान अब सूरत हाल इस तरह आ गई है कि 2 कुव्वतें आमने सामने हैं।
آپ کے خیال میں عمران خان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیج پر بڑا بھائی بن کر تھوڑا سا بیک فٹ پر آنا چاہیے، معاملات مفاہمت سے طے کرنے چاہیے؟ کہ ہاں وہ کئی ملک کو بھی تو چلنا ہے نا. ایبسلیوٹلی. دیکھیں میں پھر دوبارہ آپ کو عرض کر دوں، چاہے وہ سو کالڈ بڑے بھائی کا کردار ادا کریں یا یہ پیچھے ہٹیں، یا ہو سکتا ہے کرنٹ حکومت، کیونکہ حکومت نے ملک تو جو چلانے کا جو ذمہ داری ہے ایونچولی تو کرنٹ حکومت کی ہے. کیا ان کا کوئی بالکل ان کے کردار کو ایک کانسپیکوس ایبسنس کے طور پہ سمجھا بھی جاتا ہے اور لیا بھی جاتا ہے؟ لگتا ہے ایسے کہ دو فریق ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری پی ٹی آئی ہے. میرے خیال میں تیسری فریق کرنٹ حکومت بھی ہے، اور ان کو بھی اپنا جو بھی کردار وہ سمجھے وہ ادا کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. کرنٹ حکومت کا کوئی کردار ہوتا تو محسن نقوی ان کے وزیر داخلہ ہوتے؟ نہیں، میرے اپنا یہ ویو ہے کہ اس میں بھی کرنٹ حکومت اور اس کی ارینجمنٹ کے کنسنٹ شامل ہے. اگر وہ کنسنٹ شامل نہ ہوتا تو محسن نقوی صاحب شاید بالکل وزیر داخلہ نہ ہوتے. محسن نقوی صاحب کے پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی موجود ہیں. وہ کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کی قربت بڑی نون ہے. کس کی قربت؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی قربت، ان کے چیئرمین کے ساتھ ان کی قربت، وہ ایک نون فیکٹ ہے. وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، جو محسن صاحب کو جانتے ہیں لوگ. اچھا سر، اب تھوڑا سا ایک دوسرے موضوع کی طرف آ جائیں. ایک کیس عدالت میں چل رہا ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک آدھ دن میں اس کا فیصلہ ہونے لگا ہے. مخصوص نشستوں کا برا سا لفظ ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پہلے ہی ایک بدنما داغ لگ چکا ہے در انصاف کی پیشانی پر، اور وہ جو ہے تحریک انصاف سے جو انتخابی نشان لے کر کیا، اس کا ظاہر ہے شاخسانہ بھگتا لوگوں کے ذہنوں میں وہ ایک الزام سا ہے اور ایک دھبا سا ہے. اب جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اگر مخصوص نشستیں بھی نہ دی گئیں تو اس کا بھی نقصان ہوگا. آپ کے خیال میں یہ مخصوص نشستیں دینی چاہیے تحریک انصاف کو؟ ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، میں آئی ایم ناٹ ان دا پوزیشن آف اے جج. میری پولیٹیکل رائے ہو سکتی ہے. آپ سابق وزیر اعظم ہیں. میری پولیٹیکل رائے ہوگی، لیکن ظاہر ہے میں لاء کے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، اور لاء کے ٹیکنیکل پوائنٹس بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کے بڑے پولیٹیکل امپلیکیشنز رہے ہیں اور شاید آگے بھی ہوں گے. یہ زیادہ چیلنج جو ہے نا لیجسلیٹو باڈی کے لیے، کہ جب ہم لاء میکنگ میں جاتے ہیں ہمیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے. آپ اگر اس پورے ڈیزائن کو دیکھیں کہ یہ مخصوص نشستیں جس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی، کیا وہ مقصد فلفل ہو رہا ہے، یا یہ ایک ٹول بن چکا ہے اس بڑی لڑائی کے اندر؟ میری نظر میں تو یہ ٹول بن چکا ہے. جہاں جس کو اس ٹول کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو اپنے فیور میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. پرائمریلی اٹ واز فار ویمنز امپاورمنٹ. کیا معاشرے کے وہ طبقہ خواتین کا جن کی وائس، ہر خاتون کی وائس ہونی چاہیے، لیکن ایک ایڈڈ کوالیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا کوئی سکل ڈیولپ کیا ہو، اپنی ایجوکیشن کی فیکلٹی کو امپروو کیا ہو، اپنی کوئی انٹرپرینورشپ کی سکل اسٹیبلش کی ہوئی ہو، یا آپ وہ وائس لیس معاشرے کی جو خواتین ہیں جو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ڈس ایڈوانٹیج کی وجہ سے اپنی آواز بلند نہیں کر پاتی ہیں، آپ ان کی آواز بن جاتے ہیں. کیا اس قسم کے لوگوں کو پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ان مخصوص نشستوں کی بنیاد پہ اویلیبل کیا گیا ہے، یا پارٹی لائلسٹ، ذاتی پسند ناپسند، فل ان دا بلینکس کے تحت بہت سارے لوگوں کو یہ اپرچونٹی پریولیج کی دی گئی ہے، اور اس کو ایز اے ٹول ہی اپنے بڑے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے لیے یوز کیا؟ بدقسمتی سے ابھی تک اگر آپ آبزرویشن کریں 2002 آنورڈز، تو آپ کو بہت زیادہ پرومسنگ کمٹمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے ان پوزیشنز کو فل کرنے کی نظر نہیں آتی ہیں. بہت سارے آؤٹسٹینڈنگ ویمن پارلیمنٹیرینز اس میں آئی ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج میں یہ بات کر رہا ہوں. لہٰذا اس ایسنس کو دیکھتے ہوئے اب یہ جھگڑا اس وقت جو بنا ہوا ہے وہ اسی ٹول کے کانٹیکس میں بنا ہوا ہے کہ کیا اس جماعت کو یا کرنٹ اپوزیشن کو یا کرنٹ گورنمنٹ کو ایڈوانٹیج کس کو جا رہا ہے. سب کے سب اس کو اس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں، جو اس کی اصل تھی، جو اس کی ایسنس تھی، اس کو سب بھولے ہوئے ہیں. ٹھیک.
اور چونکہ سر دست کورٹ کے سامنے تو قانون کی نظر میں کہ یہ کس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، بدقسمتی سے دوبارہ میں کہوں گا کہ شاید وہ اس کو جو لاء کی ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کی بنیاد پہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا، کیونکہ ان کے سامنے قانون، آئین، ہم دوسری طرف اس کی ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں، وہ اپنی ومز پہ، اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کہ کسی جج صاحب کو پی ٹی آئی کی پوزیشن پسند ہے یا کسی جج صاحب کو کرنٹ حکومت کی پوزیشن پسند ہے، اس کی بنیاد پہ تو فیصلہ دینے سے رہے جو بھی۔ لیکن سر دیکھیں پی ٹی آئی نے جو نشستیں جیتی ہیں پہلے ان کو آپ نے انتخابی نشان نہیں دیا، مخصوص نشستیں تو دے دیں۔ دیکھیں میں دوبارہ یہی عرض کروں گا کہ یہ ایک بڑی سادہ سی بات نظر آتی ہے کہ ان کو آپ نے سیاسی نشان جو ان کا تھا وہ نہیں دیا، لہذا کمپنسیشن کے طور پہ یہ نشستیں تو دے دیں۔ اس کے بیچ میں قوانین کا جو وہ ہے اس کو عبور کرنا ہے آپ نے، وہ سامنے آنے کے کیا قوانین اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، اس کا فیصلہ اس ایپیکس کورٹ نے کرنا ہے، ورنہ تو یہ پبلک ڈومین میں میرے اور آپ کے ہاں یہ فیصلہ ہو جاتا۔ اسی لیے وہاں پہ اس پورے میٹر کو پریزنٹ کیا گیا ہے کہ جو قوانین ہیں اس کے تحت اپنی انڈیپینڈنٹ مائنڈ کی امپلیکیشن جو جوڈیشل وہ ہیں اینٹیٹیز ہیں وہ اپلائی کریں گی اور وہ کنکلوڈ کر لیں گے۔ اس کے بعد بہت ساروں کو یہ فیصلے پسند آئیں گے، بہت ساروں کو ناپسند آئیں گے، بٹ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ اچھا سر، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے اور بلوچستان ہم سب کے دلوں کے بہت قریب بھی ہے، اور بلوچستان کے معاملات ہمیں سمجھ بھی نہیں ہیں۔ ہم جیسے کم از کم میں بڑے کھلے دل سے یہ اعتراف کرتا ہوں، پاکستان میں لوگ یہ اعتراف بھی نہیں کرتے کہ ہمیں بلوچستان کی سمجھ نہیں ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں بلوچستان کے معاملات کا زیادہ اطلاق نہیں ہے، یا ہماری جو معلومات ہیں وہ سطحی ہیں، شیلو ہیں بلوچستان کے بارے میں۔ آپ جیسے لوگوں کا علم بھی زیادہ ہے، عمل بھی زیادہ ہے، تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، وہاں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا رہا۔ ہر دفعہ ہم کوئی ایسی خوچکا، تکلیف دہ، ہولناک، عبرتناک خبر سنتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ اب جو پنجابیوں کے ساتھ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے ہر دوسرے دن خبر آنے لگی ہے، دہشت گردی کے واقعات تھم گئے تھے، پھر وہ واقعات ہونے لگ گئے ہیں، اور جس طرح کے گروپس جن کے نام معدوم ہو گئے تھے وہ نام دوبارہ سر اٹھانے لگ گئے ہیں۔ اس سارے قضیے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں صاحب، میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ بلوچ نیشنلزم کو اکیڈیمکلی بھی انڈرسٹینڈ کیا جائے، پولیٹیکلی بھی انڈرسٹینڈ کیا جائے، اور اس میں کم سے کم بائس اور زیادہ سے زیادہ آبجیکٹیوٹی رکھی جائے۔ جب میں کم سے کم بائس کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہیں نا اس میں دو قسم کی ایکسٹریمز آتی ہیں۔ ایک شاید وہ ہاکش ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر وقت اسٹیٹ ہی کو مورد الزام ٹھہرانا اور اسٹیٹ ہی کے متعلق یہ گفتگو کرنا، جو ہمارا مین سٹریم میں ایک سول ملٹری امبیلنس جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، وہ اسی پرزم سے بلوچستان کو بھی دیکھتے ہیں، اور جہاں جہاں ان کے اس نیشنل پولیٹیکل نیریٹو کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بلوچستان کی الائنمنٹ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ ماضی میں 3 سال قبل، 4 سال قبل پی ٹی آئی کے وہ تمام دوست جو کہ ان ملیٹنٹس کو ان پہ تبرہ بیچتے تھے، آج ان کے ساتھ اتنی سمپتھی اور ایمپتھی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز یو گیٹ کنفیوزڈ۔ اس لیے نہیں کہ ان کا چینج آف ہارٹ ہوا ہے، اس لیے ان کی پولیٹیکل الائنمنٹ ڈفرینٹ ہو گئی، اور وہ جو کرنٹ حکومت سے وابستہ لوگ تھے وہ ماضی میں جن کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے آج ان کی کنڈمنیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ کنفیوژن ہماری اپنی اس پولیٹیکل الائنمنٹ کی وجہ سے بلوچستان کی سچویشن کو ہم ایدر وے نہیں سمجھ رہے۔ اب آتے ہیں کہ بلوچستان کی سچویشن ایکچولی میری نظر میں ہے کیا۔ دیکھیں بلوچ نیشنلزم کی 2 مین سٹریکس ہیں۔ ایک سٹریک یہ سمجھتی ہے کہ بلوچ کے جو حقوق ہیں شناخت کی بنیاد پہ، اس کے پولیٹیکل حقوق ہیں، اس کے اکنامک حقوق ہیں، ان کے حصول کے لیے آپ کو ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سٹرگل کرنی چاہیے، اس میں آپ کو سویلین سپرمیسی اور ڈیموکریسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور جو مین سٹریم قوتیں پاکستان کے اندر جمہوری ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کے تحت اپنے حقوق انشور کرنے چاہیے۔ اس میں لیڈ رول میں سمجھتا ہوں جس فگر کا ہے وہ میر غوث بخش بھیسنجو صاحب تھے۔
میر خانز بخش بزنجو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی کے پہلے کلات نیشنل پارٹی سے ان کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، پھر وہ عوامی نیشنل عوامی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، پھر پاکستان نیشنل پارٹی انہوں نے مارز وجود میں آئی ان کی سربراہی میں، اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے جو سیاسی جانشین تھے، ان کے صاحبزادے میر حاصل بزنجو صاحب تھے، ڈاکٹر عبدالمالک صاحب ہیں، آج کل نیشنل پارٹی ہے، یہ ایک پورا گروہ ہے۔ ساتھ میں سردار عطا اللہ مینگل بھی کوئزائی جو پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سٹرگل تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو دوسری قوت ہے جس کے میں سمجھتا ہوں کہ سرخیل یا جو پائنیئر ہیں وہ آرمڈ سٹرگل کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بلوچ کے جو حقوق ہیں وہ پاکستان کی ریاست میں جمہوری جدوجہد یا پارلیمانی جدوجہد سے ان کا حصول نہیں ہو سکتا۔ اس میں وہ اپنی ڈیموگرافی کی ڈس ایڈوانٹیج بجاتے ہیں کہ ہم تعداد میں کم ہیں، لہٰذا ہمارے پاس ان حقوق کے حصول کا ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے آرمڈ سٹرگل۔ اور نواب خیر بخش شمیری صاحب اس میں آپ کو لیڈ فگر، جس کو آج کل بھی امام آجوئی یا آزادی کا امام کے طور پہ جو سکسیشنسٹ یا ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ ان کو پروجیکٹ اور پورٹرے کرتے ہیں اور ان کو بڑے ریورنس اور احترام سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا گاڈ لائک فگر گریک میتھولوجی میں کوئی ہے تو وہ خیر بخش شمیری صاحب ہیں، نواب خیر بخش شمیری صاحب ہیں۔ اب ان دونوں کو پیراؤں کو سمجھتے ہوئے کہ جب 70 کی دہائی میں یہ حیدرآباد سازش کیس سے ریلیز ہوتے ہیں تو میر خانز بخش بزنجو اس پیسفل سٹرگل کی طرف پاکستان نیشنل پارٹی بناتے ہیں، نواب خیر بخش شمیری جلا وطنی اختیار کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں افغانستان، اور وہاں سے ان کا قبیلہ بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور آن ہز ریٹرن وہ حق توار کے نام سے ایک تحریک شروع کرتے ہیں جس کو وائس آف رائٹس انگریزی ٹرانسلیشن اس کی ہو سکتی ہے قریب تر۔ وہ ایک آئیڈیالوگس بنانا شروع کرتے ہیں اور اسی فلسفے کے تحت کہ آرمڈ سٹرگل ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ 2000 کے بعد یہ سلسلہ ان کی گرفتاری ہوتی ہے ایک ہائی کورٹ کے جج کے قتل کے بعد، تیزی اختیار کر لیتی ہے، اس میں پھر نواب اکبر بگٹی بھی اس کے قریب آ جاتے ہیں اور پھر یہ پوری کی پوری موومنٹ کی ڈائمنشن اور تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ جو 70 کی دہائی سے مختلف چیز انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ 70 میں صرف مری ٹرائب انوالو تھی، اس مرتبہ انہوں نے مری ٹرائب کے ماسٹر ٹرینرز بنا کے ان کو مختلف بلوچستان کے علاقوں میں سپریڈ آؤٹ کیا، اور وہ ماسٹر ٹرینر کے طور پہ مری ٹرائب مین رہتا تھا، ایز اے آئیڈیالوگ رہتا تھا، اور جو لوکل پاپولیشن تھی اس کو موٹیویٹ کرتا تھا، اور سلیپنگ سیلز انہوں نے ڈیولپ کیے، ریکروٹس ڈیولپ کیے، اور اس کو سپریڈ آؤٹ کیا تھرو آؤٹ دا پروونس۔ اب جس چیز کو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آبجیکٹیولی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگ مین سٹریم میں جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وائلنس ہے، جو تشدد ہے، یہ انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہے، یہ چونکہ مرکز نے بہت ساری زیادتیاں کی ہوئی ہیں، فائنینشیل زیادتیاں کی ہوئی ہیں، تو لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہوا ہے۔ احساس محرومی نہیں ہے، ان کے اندر احساس شناخت ہے۔ آپ اس احساس شناخت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اصل میں دیکھیے ہمارے ذہنوں میں وہ مناظر ہیں کہ جب ماہرنگ بلوچ ایک خاتون یہاں پر تشریف لاتی ہیں، دھرنا دیتی ہیں، ایک پیسفل پروٹیسٹ کرتی ہیں، ان کو بسوں میں دھکیلا جاتا ہے، ان کے اوپر پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے، یہ منظر اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں وہ مناظر ہیں، تو ان مناظر کی بنیاد پر ہم جو کچھ کنکلوڈ کرتے ہیں وہ احساس محرومی ہی بنتا ہے۔ دیکھیں، جو مناظر کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے نہیں ہیں وہ یہ ہیں کہ چند گاڑیاں بے آب و گیا جو 100 میل تک تفتان سے کوئٹہ تک کا سفر ہے، اس میں کو 15، 20، 50 آرمڈ لوگ کھڑے ہوتے ہیں رستے میں، ایک بس کو روکتے ہیں، اس بس میں سے 10، 12، 14 افراد کو اتارتے ہیں، پھر ان سے ان کی شناخت پوچھی جاتی ہے، ان کے آئیڈینٹی کارڈز چیک کیے جاتے ہیں، اور اس بے آب و گیا صحرا میں ان کو کھڑا کر کے سمری ایگزیکیوشن کی جاتی ہے، اور وہ کرنے والے جو یہ بی ایل اے کے، بی ایل ایف کے جو ملیٹنٹس ہوتے ہیں، یہ منظر پورے پاکستان میں کوئی نہیں دیکھتا۔ اب مجھے یہ بتائیے، میری عرض وہ مناظر جب آپ کے لا انفورسمنٹ، چاہے اس میں فرنٹیئر کور ہو، چاہے اس میں سی ٹی ڈی ہو، پولیس ہو، لیویز ہو، ان کے اوپر جو اسی طرح کے آؤٹ سکرٹس میں حملہ آور ہوتے ہیں، وہ منظر کوئی نہیں دیکھتا۔
کوسٹل ہائی وے میں 14 لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے. انسان زندہ جل رہے ہیں, ہیومن بینگز آر بینگ بوائلڈ آؤٹ آف فائر. وہ منظر بھی کوئی نہیں دیکھتا. اب یہ وہ سارے مناظر ہیں جو چھپے ہوئے مناظر ہیں. اب بدقسمتی سے میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ ان مناظر کو میں انفارمیشن ڈومین میں لے کر آؤں. یہ کام پاکستان کا میڈیا کا تھا, ڈیجیٹل میڈیا کا تھا, سوشل میڈیا کا تھا, کیونکہ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں, ان کو رپورٹ ہونا چاہیے, جو نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے ایک سکیوڈ ویو ان مناظر کو, جو صرف مارنگ صاحبہ کی پیسفل پروٹیسٹ کی وجہ سے سامنے آتا ہے. دیکھیں, جہاں جہاں دنیا میں پروٹیسٹ ہوتی ہیں, لا انفورسمنٹ لا کو انفورس کرتی ہیں. یہ واٹر کینن فرانس میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے, یو کے میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے, لیکن وہاں پر کسی کو اس طرح کی ان پروٹیسٹرز کے ساتھ ایکسٹرا ہمدردی کا ایلیمنٹ مین اسٹریم میں پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے پروٹیسٹ کے رائٹ کو ایکنالج اور ریکگنائز کیا جاتا ہے, اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے لا انفورسمنٹ کے رائٹ کو ایکنالج کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ فریڈم حاصل ہے, ہر ایک کو ایجوٹیشن میں جو اس کے جی میں آئے وہ کرے, اور قانون روکنے والا قطعاً کوئی بھی نہ ہو. ایون سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ جو پیڈسٹرنز کی موومنٹ ہے, ٹریفک کی موومنٹ ہے, کسی پروٹیسٹ سے آپ اس کو آبسٹریکٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ پروٹیسٹر یا پروٹیسٹ کے حمایت کرنے والے لوگ جو سٹیزنری کے یہ رائٹ ہیں آف دا فری موومنٹ, اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, یا یہ ڈسکورس کا حصہ بھی ایون بنتے ہیں؟ نہیں بنتے. مارنگ صاحبہ کو جب اسلام آباد پریس کلب کے باہر 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ غالباً وہ لوگ کنٹینیوس پروٹیسٹ کرتے رہے وداؤٹ اینی ہنڈرنس, اس کی اپریسیشن تو کہیں سے نہیں آئی کہ اچھا یار حکومت نے تو ان کو اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی. لیکن رات کے 1:30-2 بجے جب وہ مین ہائی وے کو رکاوٹیں اس میں کھڑی کر رہے تھے, اور اس میں بہت سارے ایسے بچے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ موب کی صورت اختیار کر رہے تھے, آخر اس موب کو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے اس کو ہینڈل تو کرنا تھا, یا وہ کوئی بھی ہو. کل کو وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے آ سکتے ہیں, پرسوں وہ جماعت اسلامی کے, یہاں جماعت اسلامی کے غزہ جو تھا بچاؤ تحریک یا سیو دا غزہ کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہوا, اس کے متعلق کیوں لوگوں کے اس طرح ویو نہیں آئے جس طرح مارنگ کے صاحبہ کے متعلق آ رہے ہیں؟ کیا اس پروٹیسٹ کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا؟ ہر پروٹیسٹ کو حکومت TLP کے پروٹیسٹ تھے, ان کو کیسے لوگوں نے دیکھا؟ کیا ان کو بھی اس طرح اجازت, اس پہ پڑے لوگوں کو اعتراضات تھے؟ اس طرح مختلف وقتوں میں مختلف پروٹیسٹ کو اس طرح کی پروجیکشن ملی جاتی ہے, لیکن بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک سکیوڈ اینگل کے تحت اس کو پورٹرے کیا گیا, اور غیر ضروری کوئی ایسی الحمدللہ سخت کوئی کسی کی جان خدا نخواستہ چلی گئی, کسی کی کوئی ہڈی خدا نخواستہ ٹوٹی ہے, کیا ایسا چیز مارنگ کے پروٹیسٹ کو روکنے کے دورانیے میں ہوا جس کو آؤٹ آف دا پروپورشن اتنا لوگوں نے بلوک کیا ہے؟ پانی پھینکا گیا, اس پانی کو لوگ جو ہے نا غزہ کی سچویشن سے, مطلب اللہ کی پناہ, جہاں پہ 9,000 بچے شہید ہوئے ہیں, جہاں پہ 40,000 کے لگ بھگ شہادتیں ہو گئی, صہیونی ریاست نے بربریت کے تمام نون ریکارڈز توڑ دیے, انہوں نے اس پروٹیسٹ کو اٹھا کے اس کے ساتھ جو ہے نا جوڑنا شروع کر دیا, تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں. اچھا سر, 2-3 آخری سوالات. اچھا, یہ جو بلوچستان میں صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے, اب اس کا سلوشن ہوتا ہے نا, ہر مشکل کا ایک سلوشن ہوتا ہے. ایک سلوشن یہ ہے کہ آپریشن کر دیا جائے, بمباری کر دیجیے, مار دیا جائے, اور دہشت گرد قرار دے دیا جائے, اور دوسری سلوشن یہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں, بات سے, مکالمے سے, گفتگو سے معاملات کو, بحث و تمہیز سے معاملات کو حل کیا جائے. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہی وہ 2 پوزیشنز ہیں ایکسٹریم کی جو میرے خیال میں اس پورے بحث کو وہ کنفیوز کر رہی ہیں. نہ یہ دونوں ٹولز ہیں ریاست کے پاس, اپلیکیشن آف فورس اور اپلیکیشن آف نیگوسیشن. یہ ریاست کے 2 ٹولز ہیں
اینڈ رزلٹ ہے وہ پہلے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. یہ دونوں سیکنڈری ہیں, یہ پرائمری نہیں ہیں. اینڈ رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان میں جو کہ ایک ریاست, قومی ریاست ہے, اس ریاست کے اندر لوگوں کی فری موومنٹ ہونی چاہیے وداؤٹ دا آئیڈینٹیفیکیشن آف دیئر ایتھنک بیک گراؤنڈ, ریلیجس بیک گراؤنڈ, لنگوسٹک بیک گراؤنڈ. اس فری موومنٹ کے تحت اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, ٹریڈ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. جب آپ اس کوشچن کو ایڈریس کر لیں گے کہ ہاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, دونوں صورتوں میں اس اینڈ رزلٹ کی طرف پھر آپ کو یہ دونوں ٹولز کی اپلیکیشن, جو گیون سچویشن ہے اس کی اپلیکیشن کی وزڈم سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اب آپ کے پاس گیون سچویشن کیا ہے؟ گیون سچویشن یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ وہ ماس پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس ماس پروٹیسٹ کے نتیجے میں ایک پیسفل ریلینگ ہے, اور اس ریلینگ کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل سٹرگل وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو وہاں پہ گولیاں برسانی چاہیے. کیا آپ جنرل ڈائر ہیں؟ کیا آپ کولونیل پاور ہیں؟ کیا ہیں آپ؟ یقیناً ایسی صورتحال کا آپ کو سامنا نہیں ہے. آپ کو کس صورتحال کا سامنا ہے؟ آپ کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے جہاں پہ 30, 40, 50 لوگوں کے گروہ ہیں جو کہ ملیٹنٹس ہیں, جو کہ آرمڈ ہیں. وہ ان شاہراہوں پہ آتے ہیں, وہ مختلف قصبوں میں حملہ آور ہوتے ہیں, وہ مختلف لا انفورسمنٹ کی جو انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اب آپ ایسے میں بفر زمان جو یہ دوسرا آپشن ہے جس کو آپ نیگوسیشن کہتے ہیں, وہ آپ ان ملیٹنٹ سے کریں گے, ان کے ہمدردوں سے کریں گے, ان کے نمائندوں سے کریں گے. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں آپ کس سے کریں گے نا؟ یہ صرف محض کہہ دینا کہ جی مکالمے سے ہونا چاہیے, بڑی خوبصورت سی بات, رومانٹک بات لگتی ہے. آخر مکالمہ کے لیے دوسرا فریق بھی چاہیے. دوسرا فریق کہاں ہے؟ کیا وہ آپ سے آمادہ ہے بات کرنے پہ؟ اعلیٰ نظر صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ ہم بالکل آمادہ ہیں بات چیت کرنے کے لیے. آپ کولونیل پاور ہیں, آپ نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, آپ UN کو بلا لیں اور ٹائم اور ڈیٹ اپنی وڈرال کا بتا دیں, ہم نیگوسیشن کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ. تو کیا آپ بھی اس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً یہ اتنی سادہ سی صورتحال ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مکالمہ نہیں ہو سکتا. I got your point. اچھا, پھر مکالمہ کس کے ساتھ ہوگا اور پھر آپریشن کس کے خلاف ہوگا اگر کوئی آپریشن ہوگا؟ کیا یہ جو باقی ماندہ لوگ ہیں, یہ جو رائٹ ٹو وائلنس ہے جو انہوں نے ازیوم کر لیا کہ ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کو قتل بھی کریں, ہم لوگوں کو ماریں بھی, اور اس کی بنیاد وہ قطعاً انڈر ڈیولپمنٹ نہیں دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری شناخت ہے, ہم اپنی شناخت کے بنیاد پہ ایک نئی ریاست کی تشکیل چاہتے ہیں. اگر آپ اس کو ایکسیپٹیبلٹی, لیجٹمیسی تو ظاہر ہے اس کی ہے نہیں, ایکسیپٹیبلٹی بھی دیتے ہیں تو آپ ایک ریٹریٹ کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں. اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کسی بھی دنیا میں سینٹرل اتھارٹی نے کبھی بھی سکسیشن کو اور سپریٹزم کو کنسیڈ نہیں کیا ہے. وہ یورپین یونین میں ہو, یورپین کانٹیننٹ پہ ہو, ایشین کانٹیننٹ پہ ہو, ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ پہ ہو, تو پاکستان میں ایسی کون سی انوکھی فضا ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ ہم اس پہ کنسیڈ کریں؟ ایگریڈ. ون لاسٹ کوشچن سر, آپ نے بالکل بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ جو دہشت گرد ہیں, جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے, آئین کو تسلیم نہیں کرتے, ظاہر ہے وائلنس کرتے ہیں, انہیں کچلنا ضروری ہے. جو کچھ لوگ ہیں جو پیسفل ہوں اور اس کو تسلیم نہ کریں, تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ریاست جو ہے وہ وائلنس کا استعمال اس کو نہیں کرنا. بالکل صحیح, کیونکہ وہ خود پیسفل ہے. I totally agree. لیکن جب لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سچویشن آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے سر. آپ نے, میں جو کنکلوڈ کر سکا, آپ نے کہا کہ جو لوگ وائلنس کرتے ہیں, جو ریاست کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے, جو ریاست کی سرحدوں کو تسلیم نہیں کرتے, جو لوگوں کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں, ان کو کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. جو مکالمے پہ یقین رکھتے ہیں ان سے گفتگو ہونی چاہیے. بالکل سمپل سی بات ہے, لیکن بات سمپل سی نہیں ہے, اس لیے کہ جن کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے, ریاست خود اس آپریشن کے حوالے سے بہت کنفیوز ہے, اس لیے کہ وہ پہلے اس کو آپریشن کہتی ہے, پھر اس بات پر 100 دفعہ معذرت کرتی ہے کہ وہ آپریشن نہیں ہے, وہ آپریشن ہم نے اسے غلطی سے کہہ دیا, وہ تو آن گوئنگ اسٹریٹجی ہے. اگر ریاست کا بیانیہ کنفیوزڈ ہوگا تو پھر خاک ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے.
اچھا میں اس آپ اگر آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے جی آپ کا اشارہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں پور کمیونیکیشن ضرور ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. کس کی طرف سے؟ ظاہر ہے جب پور کمیونیکیشن ہوگا تو اس میں تھوڑا سا حکومت کی طرف ذمہ داری زیادہ آتی ہے. حکومت بیچاری کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ ایک لفظ بھی ایڈ کر سکتا ہے. دیکھیے وہ بیچاری ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس پہ ججمنٹس ہو سکتی ہیں. ذمہ داری حکومت کی ہی ہے. چاہے جب آپ نے حکومت، جب میں 6-7 مہینے کیا مجھے بہت سارے لوگ بے اختیار سمجھتے تھے، مجھے بہت سارے لوگ ایک پپٹ کے طور پہ بھی کہتے تھے. اس طرح کی ڈیروگیٹری کمنٹری اور ریمارکس میرے متعلق میں نے بہت ساری جگہوں پہ سنی ہیں. لیکن میں اس وقت بھی اور آج بھی اپنے تمام ایکشنز کی اونرشپ لیتا ہوں کہ اس میں ہماری اونرشپ ہے، ہم نے کیا ہے. تو کرنٹ حکومت بھی یہ قطعاً نہیں کر سکتی، یہ تاثر نہیں دے سکتی کہ وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوشیٹ کر کے کہہ دے کہ جی آپ کو پتہ ہے ہم تو کمزور ہیں. یہ رویہ نہیں چلے گا. مزید فورمز موجود ہوتے ہیں اور ان فورمز پہ میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑی کھل کے گفتگو ہوتی ہے اور دونوں اطراف میں اس کو کھل کے سنا بھی جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ڈیو امپورٹنس اس کے مرتبے کے حوالے سے یا اس کے اہمیت کے حوالے سے نہیں دی جاتی ہے. مجھے ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی جب بھی میں نے ملٹری سائڈ کو کوئی انپٹ دی ہے، ایون کچھ فیصلوں کے ساتھ جب ڈس ایگری کیا ہے، مجھے وہ اہمیت دی گئی، سنا گیا، اور جہاں پہ ریشنل انداز میں سمجھا گیا کہ یہ بات درست ہے اس ویو کو چینج بھی کیا گیا ہے. تو آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ الیکٹڈ حکومت کے ساتھ جو ہے نا کوئی ملٹری لیڈرشپ کا اس طرح کا رویہ ہوگا کہ جی ان کو بس بتا دیا جاتا ہے اور وہ آگے کہہ دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ پوری گفتگو ہوتی ہے. اب میں آتا ہوں مین پوائنٹ کی طرف. دیکھیں، ہمارے ہاں ایک تسلسل رہا ہے آپریشنز کا، اور وہ تسلسل کیا تھا؟ وہ ضرب عضب کی صورت میں تھا. پہلے کین صاحب کے دور میں جو آپریشن ہوا، سوات سے لوگوں کو نکالا گیا اور پھر سوات ویلی کو کیپچر کیا گیا. پھر اس کی فالو میں یہ ضرب عضب ہوا، پھر رد الفساد ہوا. اب یہ کنٹینیویشن ہے. اس میں موسٹلی جو ٹیریٹری تھی وہ ان ملیٹنٹس نے آکوپائی کی ہوئی تھی، اور اس کو انڈو کرنا تھا، اس ٹیریٹری کو کیپچر کرنا تھا، کیپچر کر کے اپنا ہولڈ اسٹیبلش کرنا تھا. اور اس کے لیے مور اور لیس ملٹری آپریشنز ڈیزائن ہوئے، جہاں پہ کنونشنل ملٹری نے موو کیا اور ان ایریاز کو ان سے لیا واپس، پھر اپنا ہولڈ رکھا، اور اس کے بعد لاسٹ فیز میں انہوں نے اس کو ہینڈ اوور کرنا تھا سویلین اتھارٹی. یوزولی ہمارے ہاں جب بھی آپریشن کی گفتگو ہوتی ہے وہ اسی پیرائے اور اسی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. اتنا معذرت خواہانہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، معذرت خانہ نہیں ہے. میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں، اب کی جو آپ کی سچویشن ہے، اس سچویشن میں کہیں پر ٹیریٹری آکوپائی نہیں ہے بائی دا ملیٹنٹس. سلیپنگ سیلز ہیں، اور ان سلیپنگ سیلز میں وقتاً فوقتاً آ کر حملہ آور ہوتے ہیں. یہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ریزالو ٹو فائٹ، جس کو انہوں نے نام بھی دیا عزم استحکام. اب وہ جو ریزالو ٹو فائٹ ہے، وہ جو ماضی کے جس طرح کے آپریشنز تھے جو آل آؤٹ ٹیریٹریز کو لینا تھا، اس سے مختلف ہے. آپریشنل کانٹیکسٹ میں مختلف ہے، ٹیکٹیکلی مختلف ہے. تو جو کمیونیکیٹ ہوا اس سے تاثر یہ گیا کہ جیسے اس طرح کے ماضی دوبارہ ملٹری کے بریگیڈز وہاں پہ جائیں گی، یونٹیں جائیں گی، ایریاز میں سے لوگوں کو نکالا جائے گا، پھر آکوپائی کیا جائے گا، پھر ایک نئے سرے سے ایکسرسائز ہوگی، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن میرے خیال میں کریٹ ہوا. میرا اس پہ ویو یہ ہے. آخری سوال، اس کا مختصر سا جواب دے دیجئے. آپ کو، اور پولیٹیکل سوال ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت چلتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ مجھے تو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، اور آپ تشریف لائے، ہمارے لیے بہت عزت کی بات، بہت بڑی نوازش.